مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما اما بعد۔ معزز دوستو، آج 9 جولائی 2024 اور 2 محرم الحرام سن 1446 ہجری اپنی آب و تاب سے شروع ہے، اور اللہ کا کرم، اللہ کا فضل میں پاکستان کے اہل حق کا ایک نامور مرکز جامعہ اشرفیہ لاہور میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ علماء بھی کچھ عرصے کے بعد علماء کی لسٹ میں ہیں، دورہ حدیث کے طالب العلم ہیں، تو آپ سے چند باتیں حالات حاضرہ کے طور پہ کر رہا ہوں۔ دیکھو، محرم الحرام ہے، اور محرم الحرام میں شہدائے محرم کا تذکرہ ہوتا ہے، تو میں بھی چاہوں گا کہ میں شہدائے محرم کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں۔ یکم محرم کے شہید حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اور 10 محرم کے شہید حضرت حسین اور ان کے رفقاء رضی اللہ عنہم ہیں۔ ہمارے اوپر اہل سنت والجماعت پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ آپ لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے رتبے کو نعوذ باللہ گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ تم نے یکم محرم حضرت عمر کی شہادت بتا دی ہے، تو آپ نے حضرت حسین کی شہادت کو ڈی ویلیو کرنے کی سازش کی ہے، اس لیے آپ یکم محرم یوم عمر کے نام سے مناتے ہو۔ یاد رکھیں، جب اعتراض آئے نا، پھر اس اعتراض کو بڑی تسلی کے ساتھ جوابات دیا کریں، اور جواب میں آپ کا لہجہ نرم ہو، آپ کا موقف اور آپ کی دلیل گرم ہو، پھر آپ اپنی طاقت کا لوہا منوا سکتے ہیں۔ لہجہ نرم رکھیں، موقف گرم رکھیں۔ موقف گرم کا معنی دلیل مضبوط ہو۔ جب آپ پر یہ اعتراض ہو کہ حضرت حسین کی شہادت گرانے کے لیے آپ نے حضرت عمر کی شہادت کی بات کی ہے، تو بڑی تسلی سے جواب دیں۔ انہیں کہ جی میں 2-4 پوائنٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دے دیں، میں آپ کی بات مان لوں گا۔ نمبر 1، حضرت عمر کب شہید ہوئے ہیں؟ سن 24 ہجری۔ حضرت حسین کب شہید ہوئے ہیں؟ سن 61 ہجری۔ اسے کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 25 سال بعد تک، بلکہ 25 سال کیا، 35-36 سال بعد تک حضرت حسین کی شہادت نہیں ہے، تو پہلے شہادت تو حضرت عمر کی ہے، بعد میں شہادت حضرت حسین کی ہے، وہ بھی 35-36 سال کے بعد۔ اگر کوئی بے ایمان اٹھ کے یہ کہہ دے کہ تم نے یکم محرم کی شہادت گرانے کے لیے 10 محرم حضرت حسین کا 35 سال بعد نئی بات نکالی ہے، تو جناب کا جواب کیا ہوگا؟ وہ جواب آپ بتا دیں، اس کا جواب میں بتا دوں گا۔ دوسرا جواب کہ بھائی اسلام کے شہید حضرت حسین بھی ہیں، اسلام کے شہید حضرت عمر بھی ہیں، تو اسلام میں زیادہ شہداء ہوں گے، تو زیادہ قربانی پر اسلام کا مزید رتبہ نکھرے گا یا رتبہ گرے گا؟ بولیے، رتبہ نکھرے گا۔ تو آپ کو کس بے وقوف نے دماغ میں پٹی ڈال دی ہے کہ اہل و سنت حضرت حسین کی شہادت کو گرانا چاہتے ہیں؟ نمبر 3، مجھے بتائیں حضرت عمر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو کب ہوئے ہیں؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی 26 ذوالحجہ کی روایت ابن کثیر میں موجود ہے، 27 ذوالحجہ فلاں عالم دین نے ویڈیو میں کہہ دیا ہے، تو آپ اس دن حضرت عمر کی شہادت کی بات کر لیں۔ تو میں اس کے 2 جواب دیتا ہوں۔ پہلا جواب، کئی حکومتی میٹنگز میں بھی یہ مخالفین اعتراض کرتے ہیں، تو میں وہاں اہل سنت کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے جملہ کہتا ہوں کہ بھئی اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب ہے کہ جس کتاب میں 27 ذوالحجہ لکھا ہے، وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ ابو لولو مجوس نے جو وار کیا تھا وہ 27 کو کیا تھا، 3 دن زخمی رہے تھے، چوتھے دن شہادت ہوئی تھی، تو 27، 28، 29 ذوالحجہ پورا، 23 ہجری مکمل، 24 ہجری یکم محرم شہید ہیں تو تدفین ہو گئی۔ تمہیں 27 کا لفظ نظر آتا ہے، یہ پوری بات نظر نہیں آتی۔ تو ایک دن ایک بندہ زخمی ہوا، تو زخمی ہونے والا دن شہادت کا ہوتا ہے یا فوت ہونے والا دن شہادت کا ہوتا ہے؟ یار بچوں والی بات تو نہیں کرو، اس طرح سمجھائیں تاکہ آپ کا مخالف سمجھے کہ یار میں تو بچہ نہیں، اب تو بچہ کھچا ہی رہ گیا۔
اس انداز سے سمجھا۔ اور دوسرا جواب، میں کئی مرتبہ اپنے مخالفین کو حکومتی لیول کی میٹنگ پہ کہتا ہوں، بھائیو ٹھیک ہو گیا، 1 منٹ میں آپ کا جھوٹ مان لیتا ہوں کہ حضرت عمر 27 ذو الحجہ کے شہید ہیں، 1 محرم کے نہیں ہیں، 1 منٹ میں نے مان لیا۔ میں نے تو نہیں دیکھا جو آپ کے حلقے میں کبھی یوم عمر منانے کے لیے 27 ذو الحجہ کو تم نے کوئی مجلس اعزا کی ہو، تم نے کوئی پروگرام کیا ہو کہ آج کے دن حضرت عمر شہید ہوئے تھے۔ جو دن تم مانتے ہو اس دن بھی تم حضرت عمر کا یوم نہیں مناتے، تو پھر کون سا مسئلہ ہے کہ تمہیں 1 محرم کو موت پڑ جاتی ہے؟ اس دن بھی آپ کے یہاں کوئی پروگرام نہیں ہے، یا تو آپ اس دن پروگرام کرتے ہوئے آج 27 ذو الحجہ ہے، ہمارے یہاں یوم عمر ہے، ہم امام بارگاہ میں مجلس عزائے عمر سجائیں گے، میں تمہیں سلامی پیش کرتا، اجی واہ واہ، جو کہا ہے اس پہ عمل کر رہا ہے، لیکن اب تو لم تقولون ما لا تفعلون، اب تو کہہ کچھ رہے ہو اور کر کچھ رہے ہو۔ تو یہ میں نے ایک سوال آپ کے سامنے اٹھایا تاکہ میں آپ کو جواب سمجھا پاؤں۔ اگلی بات چلیں، کبھی ایسا نہیں ہے کہ ایک شہادت کی بات اسی لیے کریں کہ دوسرے شہید کی حیثیت ڈی ویلیو ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ کون ہے؟ ایک لفظ میں کوئی کہنا کہ صحابہ، ڈیفینیشن آف دا صحابہ، اسٹوڈنٹ آف دا ہولی میسنجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو ایک لفظ میں ڈیفائن کریں تو آپ ایک لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کا معنی پیغمبر کا یارانہ، صحابہ کا معنی اہل بیت، پیغمبر کا گھرانہ۔ ہم تو دونوں کو مانتے ہیں، یارانے کو بھی اور گھرانے کو بھی۔ یارانے میں شہید 1 محرم کا ہے، گھرانے میں شہید 10 محرم کا ہے۔ یار جیسے دونوں آنکھیں ہیں، دونوں ہی میرے لیے محترم ہیں، یوں نہیں ہو سکتا کہ ایک آنکھ سے کام چلتا ہے دوسری آنکھ کو نکال لو، نہ، دونوں آنکھوں کا مکمل کام ہے مل کر۔ ایسے ہی صحابہ اور اہل بیت کا مکمل حصہ ہے دین میں۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرما دیا تھا، اصحابی کالنجوم، صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور اہل بیت کے لیے فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح۔ وہ عبداللہ ابن عمر کی روایت، یہ عبداللہ ابن عباس کی روایت رضی اللہ عنہما، دونوں ہیں۔ فرمایا صحابہ کی مثال ستارے کی، اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی۔ جب یہ گوگل میپ نہیں آیا تھا، یہ تو جمعہ 8 دن کی بات ہے، تب کشتیاں سمندروں میں سفر کیسے کرتی تھی؟ بحری جہاز اور باخرہ اور یہ جو وہ لانچیں چلتی ہیں کیسے ٹریول کرتی تھی سمندر میں؟ تو جا کے ملاحوں سے پوچھیں، آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، آپ کراچی چلے جائیے، سمندر کے ساحل پہ جائیے، گوادر چلے جائیے، گڈانی چلے جائیے، آپ وہاں جا کے پوچھ لیجئے، جو ساحل سمندر ہے، پورٹ قاسم جائیے، وہ ملاح، وہ کشتی بان جن کو فارسی میں ناخدا کہتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی ہمیں ہمارے استادوں نے کشتی چلانے اور کشتی پار لگانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ کشتی چلانے کا طریقہ چپو مار کے آگے چلتے تھے، کشتی پار لگانے کا مطلب ہے کہاں جانا ہے، آپ کی منزل کیا ہے، ہدف کیا ہے، کہاں پہنچنا ہے آپ نے۔ تو ہم نے جہاں پہنچنا ہوتا تھا، ہم اس تارے کو دائیں، اس ستارے کو بائیں رکھتے تھے، مسلسل چلتے تھے تو فلاں جگہ پہنچ جاتے تھے۔ پتہ چلا کشتی اور ستارے کا بڑا آپس میں ریلیشن شپ ہے، بڑا تعلق ہے، بڑی عقیدت محبت ہے آپس میں، اس کے بغیر بات نہیں ہے۔ حضور نے سمجھایا صحابہ ستارے، اہل بیت کشتی نوح۔ پتہ چلا اہل بیت کی محبت رکھو، صحابہ سے رہنمائی لوگے تو بیڑا پار ہو جائے۔ تو ہم دونوں مانتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیں، اعتراض آئے آپ پر، اعتراض پہ دل چھوٹا نہ کیا کریں۔ آپ پر تنقید ہو، اگر مثبت تنقید ہو اس کو لے لو، اور اگر تنقید وہ کرے ضد کی بنیاد پہ، اسے ہنسی میں یوں اڑائیں جیسے فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے۔ اسے کہو بھائی یہ تسبیح لے لے، آپ ہمارے مخالفت میں ضد پہ چل رہے ہیں نا، آپ نے ایک پوسٹ لگائی ہے، ایک بیان دیا ہے، ایک بات کی ہے، یہ تسبیح میری طرف سے تحفہ رکھ لیں، 99 اور بھی لگا لیں۔ پہلے تیسرے گیئر میں تھے، اب ڈبل ٹاپ میں آ جائیں، چوتھے سے 5ویں گیئر میں آ جائیں، نو ایشو۔ لیکن اگر وہ تنقید مثبت ہو تو اس کو لیجئے، اس کو سمجھیے۔ بعض اوقات آپ کا مخالف جان بوجھ کر بھی تنقید کرتا ہے، حقیقت میں نے دیکھا ہے، میں اپنے اکابر کی مثال دیتا ہوں،
قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان حافظ الرحمان کی مثال دیتا ہوں. میں نے حضرت کو بڑے قریب رہ کے پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو مولانا کے مقام کو پہنچ نہیں سکتا وہ مولانا کے خلاف بولنا شروع کر دیتا. اور وہ تو وہ ہے، یقین مانے بڑوں بڑوں کے سامنے حق بولنے کا. ابھی اس دن نہیں کہا وزیر اعظم موجود ہے، اس میں اسپیکر موجود ہے، سارے ایم نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا پنگا نہ لو. ابھی ہم حضرت مولانا عجبت عبید صاحب کے پاس تھے نا، بڑے ہنسایا انہوں نے ہمیں. انہوں نے کہا جی میں جدو سنیا نا مولانا کہ پنگا نہ لو، مجھ سے پوچھا پنگا کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی وہ تو لے کے پتہ چلتا. دیکھیں سنجیدگی کے ساتھ جواب ہے. تو جو ان کو پہنچ نہیں سکتا وہ بولتا ہے. تو اس لیے آپ پریشان نہ ہو. تندی یہ بات مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اگر مخالف سمت سے آنے والی ہوا نہ ہو عقاب نیچی پرواز کرتا ہے، اور اگر مخالف سمت سے ہوا چل رہی ہو تو وہ اونچی پرواز کرتا ہے. اس لیے پرابلم نہیں، کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے. جو آپ پر اعتراض ہوں آپ اس کے جوابات اپنے پاس رکھیں اور ترتیب پہ سمجھا دیں. میرے ساتھیوں میں ایک جملہ مزید سمجھاتا ہوں. آپ اب بیٹھے، آپ میں کئی حضرات جمعہ پڑھائیں گے، درس دیں گے. ان دنوں میں بتائیں 1 محرم کو شہید حضرت عمر ہے، 10 محرم کو شہید حضرت حسین ہے. دو باتیں کر لیتے ہیں. حضرت عمر وہ ہیں جن کو رسالت مآب نے مانگا اسلام کی عزت کے لیے. تو اسلام کے لیے حضور نے عمر نہیں مانگا بلکہ اسلام کی عمر مانگی. اور میرے دوستو جب حضرت عمر آ گئے، ان نے رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہے. رسالت مآب کو ان کی بیٹی ملی ہے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ. اس حساب سے حضرت عمر سسر ہے، حضرت رسول اللہ داماد ہیں. مجھے بتائیں جو اولاد ہوتی ہے، اولاد کا والد ہوتا ہے، والد کا سسر اولاد کا کون لگتا ہے؟ مجھے بتائیں. میرے والد کا جو سسر ہوگا میرا کون ہوگا؟ نانا ابو ہے یا نہیں؟ تو اگر ایک رشتہ یہ دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رسول اللہ کی بیٹیوں اور بیٹوں کے کیا ہوئے؟ بولیے کیا ہوئے؟ نانا ابو. اور ایک رشتہ اور بھی ہے. جب حضرت رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت فرما گئے، حضرت عمر کا دور خلافت ہے. حضرت عمر نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا علی میں نے رشتہ رسول اللہ کو دیا اسی لیے تھا تاکہ میرا خاندان رسول سے رشتہ جڑ جائے. اب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. پوچھا امیر المؤمنین آپ کی چاہت کیا ہے؟ کہ میں چاہتا ہوں میرا رشتہ خاندان رسول سے دوبارہ جڑے، میں بھی کوئی رشتہ خاندان رسول سے کر لوں. حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی بیٹی حسن حسین رضی اللہ عنہما کی بہن سیدہ ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر کو دیا. اگر اس رشتے کو دیکھیں تو عمر داماد ہیں اور حضرت فاطمہ ساس ہیں، حضرت علی سسر ہیں، حضرت حسن حسین حضرت عمر کے بچوں کے ماموں ہیں. لفظ سالہ اچھا نہیں لگتا نا، یہ ہمارے معاشرے میں اس کو اچھا لفظ نہیں بولتے، تو اس کے لیے مناسب لفظ ہے بچوں کے ماموں ہیں. آپ کہیں گے حضرت عمر کی اس بیوی سے بچے کون تھے؟ لکھ لو، آپ اٹھا لو تاریخ کی کتب، اس پر شاہد عدل ہیں. حضرت عمر کی 2 اولادیں ہیں، رقیہ بنت عمر اور زید بن عمر. یہ دونوں حضرت عمر کی اولاد ہیں. حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے نواسے اور نواسی ہیں، اور حضرت حسن حسین کے بھانجے ہیں اور بھانجی ہیں. حضرت حسن حسین ان کے ماموں ہیں. حضرت زید جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، زید بن عمر بن خطاب، ان کا امام ابن کثیر نے البدایہ میں لقب نقل کیا. وہ کہتے تھے انا ابن الخلیفتین، کہ میں 2 حکمرانوں کی اولاد ہوں. کہ وہ کیسے؟ کہ میرا نانا علی ہے، میرا والد عمر ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ پتہ چلا 10 محرم کو شہید بچوں کا ماموں ہے اور 1 محرم کا شہید بچوں کا والد ہے اور ان کا بہنوئی ہے. آئیے پھر حضرت حسین پہ. حضرت حسین کا حضرت عمر سے پیار کتنا ہے، محبت کتنی ہے. تبری اٹھاؤ آپ کی مرضی، تاریخ خلیفہ اٹھاؤ آپ کی مرضی، البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر اٹھاؤ آپ کی مرضی. خلافت عمر کا زمانہ کھولیے. جب ایران فتح ہوا، یمن فتح ہوا، نجد کے علاقے فتح ہوئے، ایشیا کوچک تک صحابہ کی فوجیں پہنچی. حضرت عمر کا 10 سال کے خلافت کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل کو فتح کیا. 10 سال کے حکمرانی میں 22 لاکھ مربع میل، 10 سال پہ 22 لاکھ کو تقسیم کرو، روزانہ 300 کلومیٹر حضرت عمر کے فوجی فتح کرتے تھے. ایران کا
عراق کا خمس آیا، بیت المال میں غنیمت آئی، حضرت عمر نے کابینہ کا اجلاس بٹھایا، پارلیمنٹ فاروقی نے فیصلہ کیا کہ تمام مال حضور کے خاندان ہاشمیوں کی شادیوں پہ خرچ کیا جائے گا۔ میرے اور میرے مخالف سب کی کتب کا اتفاق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 3 بہنیں، ایک کا نام ہے مروارید بانو، ایک کا نام ہے کیہان بانو، ایک کا نام ہے شہر بانو، یہ تینوں خواتین ایران کے بادشاہ یزدجر کی صاحبزادیاں ہیں، گرفتار ہو کے آئیں، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئیں۔ حضرت عمر کے دور میں تینوں کی شادی تینوں شہزادوں سے ہوئی ہے، شہزادیاں شہزادوں کو ملی، شہر بانو حضرت حسین کو ملی، مروارید بانو حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو ملی، کیہان بانو حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر کو ملی، ابو بکر کا پوتا محمد قاسم بن محمد بن ابی بکر، اسی خاتون کی اولاد حضرت عمر کا پوتا سالم بن عبداللہ بن عمر، اسی خاتون کی اولاد حضرت علی کا پوتا زین العابدین بن حسین بن علی، اسی خاتون کا بیٹا۔ بتاؤ ان میں محبت تھی؟ ابو بکر کا پوتا، عمر کا پوتا، علی کا پوتا آپس میں خالہ زاد لگتے ہیں۔ یار محبتیں ہیں، مودتیں ہیں، پیار ہے، تعلق ہے، عقیدت ہے، یگانگت ہے، یاری ہے، یہاں پر تو ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ اور تھوڑا آگے چلیے کہ حضرت عمر کے ساتھ حضرت حسین کی محبت کتنی ہے۔ امام ابن کثیر اپنی سند سے روایت لائے ہیں۔ الوداع میں کسی زمانے میں سنتا تھا نا، اس دفعہ سفر حج میں ہمارے بھائی شہباز بھی موجود ہے اور بھائی مجیب بھی، ان دونوں سے میں نے کہا یار مجھے تاریخ طبری بھی مکمل چاہیے اور تاریخ ابن کثیر بھی مکمل چاہیے۔ حج میں ویسے دن ہوں گے، ایک دفعہ ساری پڑھ لو، ابن کثیر بھی اور طبری بھی، ادھر ادھر سے سن کے بھی البدایہ میں یہ لکھا ہے 8ویں جلد میں 5ویں جلد میں، ایک باری پوری پڑھ لو۔ میں اللہ کے فضل سے ادھر حج پورا ہوا اور ادھر وہ کتابیں پوری ہوئی، میں نے مستقل اس کو وزٹ کیا تاکہ اس کی سند بھی دیکھو اور واقعات بھی دیکھو۔ یار اگر 12 جلدوں کی ہے تو کیا ہوا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک دفعہ بندہ پوری ترتیب کے ساتھ بیٹھ کے اس کو کھنگال لے تو انشاءاللہ تعالیٰ پرابلم۔ مجھے اپنے دورے والے سال کی بات یاد ہے، قسطلانی جیسے ارشاد الساری کہتے ہیں، عینی جیسے عمدۃ القاری کہتے ہیں، اس طرح عسقلانی جیسے فتح الباری کہتے ہیں، یہ تینوں 17 16 18 جلدوں، اور حاشیہ کرمانی کی الکواکب الدراری جسے کہتے ہیں، یہ تقریباً 25 اجزاء پہ مشتمل۔ میں نے یہ ساری اپنے بخاری والے سال میں کھنگال کے دیکھ لی تھی، پتہ نہیں بعد میں وقت ملتا ہے نہیں ملتا، تو اس لیے مطالعہ مشکل نہیں ہے اگر آپ کے اندر درد دل ہے تو۔ میں نے یہ ابھی دیکھا، حضرت عمر کا دور ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر فرماتے ہیں ہمارے پاس بھی کبھی آیا کریں کابینہ کے اجلاس میں، کہا جی بہت اچھا۔ ایک دن گئے حضرت حسین حضرت عمر کے پاس، دروازہ بند ہے، بیٹا حضرت عمر کا باہر ٹھہرا ہے، دربان نے اسے بھی نہیں جانے دیا۔ کیوں؟ کہا وَهُوَ فِي الْخَلَا مَعَ مُعَاوِیَہ، حضرت عمر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تنہائی میں گفتگو فرما رہے ہیں، بیٹا بھی نہیں جا رہا۔ تو حضرت حسین واپس ہوئے، جب بیٹا نہیں جا رہا تو میں کدھر جاواں، واپس ہو گئے۔ اور واپس ہونے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضرت عمر سے دوبارہ ملے، فرمایا آپ آئے نہیں؟ کہا میں آیا تھا۔ کہا پھر؟ کہا آپ کی میٹنگ چل رہی تھی، آپ کے بیٹے باہر تھے، میں انہیں دیکھ کے واپس ہو گیا۔ اللہ اکبر، تاریخی جملہ بولا حضرت عمر نے، کہا حسین بیٹا میرا باہر ٹھہرے گا، رسول اللہ کے بیٹے کو اجازت ہے۔ یہ محبتیں کہاں جائیں گی، یہ پیار کہاں جائے گا؟ آپ اٹھائیے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے نا، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي، حمیدی کے استاد ہیں، اس کا نام ہے عبد الرحمن ابن عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی الیمنی، ان کی کتاب ہے المصنف ابن ابی المصنف لعبد الرزاق۔ اس میں اٹھائیے کہ کیا بھائی کی موجودگی میں بہن بال کھول کے کنگھی کر سکتی ہے؟ وہ دلیل دیتے ہیں جی کر سکتی ہے۔ کا دلیل کا حضرت عمر کی بیوی ام کلثوم حضرت حسین کی بہن ہے، کانا یدخلانی علی ام کلثوم، یہ دونوں بھائی حضرت ام کلثوم کے پاس بیٹھے ہوتی اور وہ بال کھول کے وہی تمتش کنگھیاں کر رہی ہوتی۔ آپ اٹھائیے، دلائل موجود ہے، اس سے رشتہ بھی پتہ چلتا ہے، محبت بھی پتہ چلتی ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کا کرم ہے، آج تقریباً میرے خیال میں کوئی 2 ماہ ہو گئے ہیں بھائی مطیع الرحمان حضرت کے پاس کتاب کو۔ میں نے ایک بات سوچی کہ حضرت حسین کے لیے ہم ادھر ادھر کی بات سنتے ہیں، یا لوگ سناتے ہیں بچپن، یا لوگ سناتے ہیں
شہادت. یار حضرت حسین کے بچپن سنا کر اس کے گیئر لگاؤ اور سیدھا شہادت. درمیان میں کتنی عمر ہے حضرت حسین کی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ حضرت حسین کی عمر کے سال کتنے ہیں؟ جسے آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. 57 سال، 57 ایئر. 57 سال میں 7 سال کا بچپن ہے. وہ سناتے ہیں آخری سال کی شہادت ہے. اور یہ 50 سال درمیان میں شیر مادر سمجھ کے کھا جاؤ گے نعوذ باللہ. تو میں نے کہا اس پہ تحقیق شروع کی. اللہ کا کرم ہے 4تھا سال ہے. اب پہلی جلد مکمل ہوئی ہے. کوئی 1000 کے لگ بھگ اس کے صفحات ہیں جس میں حضرت حسین کی پوری زندگی کو میں نے لکھا. اب اس کی 3 جلدیں ہوں گی. مجھے لگتا ہے 3000 سے صفحات بڑھیں گے. اس کی پہلی جلد پہ حضرت شیخ الحدیث سے تفسیر حضرت مولانا فضل رحمہ شرفی دامت برکاتہم نے تصدیقی دستخط مجھے فرما دیے. میں مکہ مکرمہ ساتھ لے گیا. حضرت مکی صاحب نے فرما دیے. قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہم کی خدمت میں انشاءاللہ وہاں سے بھی آ جائے گا. پوری حضرت حسین پر سیرت ہے. پیدائش تا شہادت. اچھا پتہ ہے کیوں نہیں سنایا جاتا؟ درمیان کی زندگی ہو سکتا ہے مطالعہ نہ ہو. یہ ایک اور وجہ بھی ہے. جو حسین حسین کرتے میں تو انہیں پوچھتا ہوں تم کیوں نہیں سناتے؟ اس لیے کہ 7 سال میں تو حضرت حسین کے سر سے رسول اللہ کا سایہ اٹھا. حضور دنیا سے تشریف لے گئے. جب 8واں سال حضرت حسین کا شروع ہوا تو 2.5 سال خلافت کس کی تھی؟ بولیے بولیے بلند آواز سے بولیے. رب نے آپ کو زبان دی. ابو بکر صدیق کی. حضرت حسین کی عمر تقریباً کتنی ہو گئی؟ 10 سال. یہ تو بتانا پڑے گا صدیق اور حسین کا بڑا محبت کا معاملہ تھا. جان دو. اگلا 10 سال خلافت کا زمانہ کس کا ہے؟ بتانا پڑے گا. حضرت حسین کی عمر 20 سال ہو گئی ہے. یہ تعلقات دور فاروقی میں کیا تھے؟ جان دو. 12 سال خلافت کا زمانہ کس کا ہے؟ حضرت کتنی عمر ہو گئی؟ 32 سال. 32 سال 22 نہیں. اب یہ 32 سال کی کڑک جوانی ہے. اور حضرت عثمان کا گھر حضرت حسین کے لیے کیا لگتا ہے؟ تم میرے بیان نہیں سنتے. خالہ جی کا گھر لگتا ہے. جدو کوئی کتنے ہوج کرے نا کہتے ہیں تیری خالہ جی کا گھر ہے. کہتے نہیں ہے تیری خالہ جی کا گھر ہے. کہہ دیتے ہیں نا. تو حضرت حسین کے لیے تو حضرت عثمان کا گھر ڈبل خالہ جی کا گھر ہے. رقیہ بھی ہیں, ام کلثوم بھی ہیں, حضرت فاطمہ کی بہنیں. تو یہ محبتیں بتانی پڑیں گی. بلکہ کہنا شدید جراح کے لگ بھگ کے الفاظ ہیں ابن کثیر میں کہ حضرت حسن اور حسین حضرت عثمان کو بچاتے ہوئے انتہائی زخمی ہو گئے تھے. زخمی ہوئے ہیں. خون اہل بیت حضرت عثمان پہ قربان ہوا ہے. اچھا پھر 32 سال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا زمانہ 4.5 سال کا ہے. کتنے ہو گئے؟ 36 سال. 6 ماہ حضرت حسن کے ہیں. کتنے ہو گئے؟ تقریباً 36.5 سال. اور حضرت حسن کے دور میں حضرت معاویہ سے کچھ ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ صلح حسن. حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے, تو نے کیا معاویہ سے صلح, یہ تیری کمال ہے. ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں تیری تائید, تو نبی کا نواسہ علی کا لال ہے. جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی, تیری صلح بحال ہے, تو علی کا لال ہے. کہتے نہیں آج؟ وہ بتانا پڑے گا کہ بھائیوں کی صلح تھی. پھر اس کے بعد 19 سال 6 ماہ کا دور خلافت, دور معاویہ. اس میں حضرت حسین کا حضرت معاویہ کے پاس آنا جانا, ردم کی ملاقاتیں, حی المعابدہ کی ملاقاتیں, دمشق کی ملاقاتیں, اور اس طرح حج کے موقف کی ملاقاتیں, ایک دوسروں کے خط کتابت طبری اور ابن کثیر بری ہوئی ہے ان خطوط سے. یہ بتانا پڑے گا کہ 20 سال محبت رہی. جب تک حضرت معاویہ رہے حضرت حسین ان کے ساتھی رہے. تو یہ بتانا پڑے گا. لہٰذا جان دو اگے آ گئی یہ شہادت بہت سنا لیا میں نے. تو انشاءاللہ ان کے بخیوں کو ادھاڑنا ہمارا کام. میری اس پر پہلی جلد ہے. میں نے اس میں لہجہ نرم موقف گرم صرف دلائل اکٹھے کیے ہیں. اگر سنجیدہ زبان سے اپنا تو اپنا سنجیدہ نقطہ نظر سے کسی مخالف نے پڑھا تو انشاءاللہ واپس آئے گا. تو اس کی پہلی جلد آ گئی ہے. تو یہ 10 محرم کے شہید ہیں. آپ اس انداز میں اپنے جمعوں میں بھی بات کریں, دروس پہ بھی بات کریں, گفتگو میں بات کریں گے انشاءاللہ. یہ موقع کی مناسبت سے تھی, چند باتیں تھی. مرکز اہل حق کی اس جگہ حضرت مفتی محمد حسن رحمہ اللہ کی مسند, حضرت مولانا عبید اللہ کی مسند, حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمہ اللہ کی مسند, اور پھر حضرت مولانا فضل الرحیم اشرفی دامت برکاتہم, اللہ ان کی عمر میں اور صحت میں برکت عطا فرمائے. حضرت بیمار ہیں, حضرت کے لیے دعا فرمائے. اللہ پاک حضرت کی زوارہ صحت کو بحال فرمائے. تو ان کی مسند پہ بیٹھ کے میرے لیے بھی سعادت ہے.
تو چند جملے آپ کی خدمت میں کہے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت عمر، یہ کسی صحابی سے کوئی جشن ثابت نہیں ہے اس طرح کا۔ یزید کے بارے میں اہل سنت کا موقف، اہل سنت والجماعت اسے فاسق اور فاجر سمجھتے ہیں۔ ہر طرف سے ویس ربانی والا معاملہ چل رہا ہے، آپ اس کی وضاحت کریں۔ میں نے وضاحت دے دی ہے، جس نے سمجھنا ہے سمجھ جائے، جس نے نہیں سمجھنا چھٹے گیئر میں آ جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں صحابہ کے کام کی سرٹیفکیٹ ان سے لینی ہوگی جن نے مولانا فضل الرحمان کی گستاخیوں میں ٹل لگا لیا، مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے اللہ کو جواب دینا اور ٹکا کے بات کی ہے، مجھے کبھی پرواہ اس معاملے پہ نہیں تھی۔ حضرت میں حیران ہوں، ان کی قیادت ملتی ہے تو شکریہ ہمارے ادا کریں، اور بچے بیٹھ کے لونڈوڑا پاڑا والا کام کریں، ان سے متاثر ہونا ہمارا کام نہیں ہے۔ اس کو تو میں یوں ہنسی میں اڑاتا ہوں، ہنسی میں۔ حضرت عمر کا یوم شہادت کہاں منایا جاتا ہے؟ یوم شہادت ہم نہیں مناتے، ہم صرف مطالبہ کرتے ہیں کہ 10 محرم کو چھٹی کرتے ہو، یکم کو بھی چھٹی کرو۔ اس بنیاد پہ ہے، دونوں کی چھٹی کریں یا دونوں کو کینسل کریں، برابری کی بنیاد پہ بات کریں، یہ تبھی بات چلتی ہے۔ حضرت فلاں 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 حالات کیسے بدلیں گے؟ بھائی حالات تب بدلیں گے جمعیت علماء اسلام میں آپ آئیں گے، ان کی رکنیت سازی شروع ہے، ٹھیک ہے۔ مفتبی قول کے مطابق 29 ذو الحج نقل کیا ہے، فلاں نے دارالفتاء میں بھی لکھا ہے۔ دارالفتاء آج کی بات ہے، ابن کثیر آج سے 700 سال پہلے کی بات ہے۔ مفتبی قول فقہ میں ہوتا ہے، تاریخ میں نہیں ہوتا، تھوڑا سا لفظ کا خیال کر لیا کرو۔ فلاں فلاں نے مناظرے سے انکار ہو، جرات ہی نہیں ہے دیوبند کے مقابلے میں کوئی آ سکے۔ مفتی صاحب یونیورسٹی والے سوال کرتے ہیں، اللہ کی عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ قائد ملت اسلامیہ نے عقیدے کے مطابق فرمایا تھا کہ جمعیت اور مدرسہ دیوبند اکٹھے ہیں، تو اکٹھے ہی ہیں، جہاں سے دیوبند آیا وہاں سے جمعیت آئی ہے۔ جزاک اللہ تعالی۔